سورۃ قیامہ مکیہ ہے، 40 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 31 ہے اور موجودہ ترتیب میں 75 ہے۔ قیامت کے وقوع کا بیان ہے اور جزا و سزا کے مرتبوں کی تفصیل ہے۔ نزول قرآن کی حکمتوں کا بھی بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میری قسم ہے قیامت کے دن کی۔ لا اقسم یعنی اقسم، لام تاکیدیہ ہے، نافیہ نہیں ہے۔ حرف زائد جب معنی میں نہ ہو تو مؤکد ہو جاتا ہے۔ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی۔ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں قسم سوگن نمی خورم اگر خورم بائی خورم، قسم نخرموں کو خورم ندا دے وے گورا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میری قسم ہے روز قیامت کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میری قسم ہے اس نفس کی جس کو گناہوں پر شرمندگی ہو، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، گمان کرتا ہے انسان کہ ہم اکٹھے نہیں کر سکیں گے اس کی ہڈیاں۔ بلا ہاں، قادرین، ہم قادر ہے، علی اس بات پر ان نسوی بنانا، کہ ٹھیک کر دے اس کے پوروں کو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے یہ انسان کہ یہ گناہ کر لے آگے آگے، اس لیے تو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ فاذا برق البصر، جس وقت نگاہیں چندیاں جائیں، جس طرح کی ابری تھی، وخسف القمر، اور چاند سے آ پڑے، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اکٹھے کیے جائے، پھر جہنم میں دہ مارے اللہ۔ یقول الانسان، کہے گا انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، ہم کہاں بھاگے، کہاں جائے۔ یا رب آسان فرما۔ کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، کوئی بھاگنا نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، تو رب کی طرف آج جائے قرار ہے، تیرے رب کے پاس جائے قرار ہے۔ یونبأ الانسان یومئذ، بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن، بما قدم وآخر، جو آگے بھیجا اور پیچھے کیا۔ آگے بھیجا نیکیاں کی، پیچھے چھوڑا گناہ کیے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ یہ انسان اپنے بارے میں بہت ہوشیار ہو جائے گا، یہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اگرچہ پیش کرے گا بہانے عذر، لیکن بہانے مؤثر نہیں ہے۔ جس طرح ایک مشکل تھی قیامت کی، دوسری مشکل تھی وحی کی۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، نہ حرکت دے اس قرآن کے ساتھ زبان کو تاکہ آپ جلدی حاصل کریں۔ جس طرح ایک مشکل یہ تھی کہ قیامت کب ہوگی، اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت کا کرشمہ ہے، آپ چھوڑیں۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ رسول اکرم چاہتے تھے کہ جبریل کی موجودگی میں جو آیات وہ لے کے آئے ہیں میں پڑھ کے سنا دوں، تو جلدی جلدی یاد کرنا پڑتا، اور جلدی جلدی یاد کرنے میں تکلیف بہت ہے۔ تسلی آئی، لا تحرک بہ، حرکت نہ دے اس قرآن کے ساتھ، لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل بہ، کہ جلدی حاصل کرے یہ، آپ جلدی نہ فرمائیں۔ ہم نے بھی جلدی نہیں کی۔ 15 شعبان سے شروع ہوا، آج 22 رمضان ہے اور کل 23 ہے، گویا 1 مہینہ اور 7 دن۔ اللہ اکبر، بڑے آرام تسلی سے چلے، 5 گھنٹے 5:30 ہو گئے لیکن جلدی نہیں کی۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو یاد کرنا، یعنی آپ کے سینے میں۔
بخاری میں ہے جمعہ لک صدرک، وقرآن، اور اس قرآن کو آپ کو سمجھانا، ایک آپ کو یاد ہو جائے، دوسرا سمجھ میں آئے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پس آپ اتباع کریں اس کے قرات کی۔ بخاری شریف میں ہے یعنی اس کو قراءت کا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو نہ پڑھ۔ آپ قرآن ہے یا نہیں فاتحہ جو امام پڑھتا ہے، پیچھے غیر مقلد لگے ہوئے پڑھتا پڑت کرتا ہے پیچھے، الٹے سیدھے قرآن کا منکر۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اوروں تک پہنچانا، کیا بہترین طریقے سے پہنچایا۔ بش کے ایوان میں دعوت کی تھی بش نے مسلمانوں کی چند سال پہلے رمضان شریف میں، اچانک دیکھا تو ایوان بالا میں اذان شروع ہوئی مغرب کی۔ بش نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ مسلمانوں کی اذان ہے اور اس کے بعد اب یہ نماز پڑھیں گے۔ تو بش نے پوچھا کہ ہم یہیں بیٹھے رہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم یہیں بیٹھے رہے، جب یہ لوگ فارغ ہو جائے پھر مل کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے منحوس کانوں میں بھی اور اس کے ناکارہ دل میں بھی قرآن اور اس کی آوازیں پہنچا دی۔ اور جنرل ضیاء مرحوم نے عالمی اسمبلی کے اندر خطبۃ الوداع کے مضامین پڑھ کر سنائے تھے۔ اللہ اللہ، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم چاہتے ہو یہ دنیا، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑتے ہو آخرت۔ قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، یہی چہرے ہیں جو آج قرآن کے سامنے منور ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے وجوہ اہل سنہ، اہل سنت والجماعت کے چہرے قیامت میں تر و تازہ ہوں گے۔ اور بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کے چہرے تو یہی سے بجھ گئے۔ الی ربہا ناظرہ، رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت میں برحق ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، ہوائیں اڑی ہوگی۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، گمان کریں گے کہ ہوگا اس کے ساتھ کمر توڑ عمل۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جس وقت روح پہنچ جائے ہنسلیوں کو۔ وقیل من راق، اور کہاں جائے ہے کوئی جھاڑ پھونک والا۔ وظن انہ الفراق، اور یہ گمان کرے گا کہ جدائی آئی اخیر وقت میں، سب دوا درمل بیکار ہو جائے۔ کہہ رہے فلاں جگہ کوئی بزرگ ہے، سنا ہے وہ دم کرتا ہے، اس پر دم را لو۔ والتفت الساق بالساق، اور رگڑی جائے گی پنڈلی پنڈلی سے، روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، رب کی طرف آج واپسی ہے، یا رب آسان فرما۔ فلا صدق ولا صلی، اس نافرمان نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، لیکن تکذیب کی اور منہ موڑا۔ فلا صدق ولكن كذب ولا صلى ولكن تولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چلا گیا گھر کی طرف آنگڑائیاں لیتا ہوا۔ اولا لک فاولا، تباہی تیرے لیے تباہی۔ ثم اولا لک فاولا، 4 جرم تھے اور 4 سزائیں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، آیا گمان کرتے انسان کہ چھوڑا جائے گا بیکار۔
الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہ تھا قطرہ منی کا ٹپکایا ہوا، ثم کان علقۃ، پھر ہو گیا لوتڑا، فخلق، اللہ نے پیدا کیا، فسوى، ٹھیک کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پس بنا دیا اس سے جوڑے لڑکا اور لڑکی، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ خدا قادر نہیں کہ دوبارہ زندہ کرے مردوں کو؟ یقیناً قادر ہے۔